بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے صبح کا وہ وقت جب پوری دنیا نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، وہ وقت جب آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، وہ لمحہ جب اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، فجر کے وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے، کیا اس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے راز کی جو فجر کی نماز کے بعد چھپا ہے، ایک ایسا حکمت بھرا وقت جسے 90% لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ایک حکم نبی کو جو شاید آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید یہ صبح آپ کے لیے راہ ہدایت کی نئی صبح بن جائے، کیونکہ اللہ ہر صبح کچھ دلوں کو جگاتا ہے، کچھ روحوں کو زندہ کرتا ہے۔ کیا آج وہ دل آپ کا ہے؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نہایت حکمت اور تدبیر کے ساتھ فرمائی۔ زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں، وہ انسان کی جسمانی، روحانی اور معاشرتی بھلائی کے لیے ہیں۔ انہی اصولوں میں ایک اہم معاملہ نماز فجر کے بعد کے وقت کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز فجر کے بعد سونا درست ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبادت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ ناظرین، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں نماز کا لفظ موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، پنج وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور خواب آغوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرسخت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ نے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی۔ محترم ناظرین، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا ذکر سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔
اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا گیا۔ اس سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں، اور اس وقت اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ نمبر 1، رات کو جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سو پاتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو سکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے وقت میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن کافی مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تر و تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں وقت میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی لانا کیوں نہ پڑے۔
اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں فجر کے بعد سونے کا کیا راز ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو قرآن مجید میں براہ راست نماز فجر کے بعد سونے یا جاگنے کا حکم تفصیلاً بیان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، ترجمہ: اور وہ لوگ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سحر کا وقت رات کے آخری حصے سے فجر تک عبادت، دعا اور استغفار کا خاص وقت ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین لمحہ ہے۔ اسی طرح فرمایا، ترجمہ: اور اپنے رب کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اس آیت میں بھی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ صبح کا وقت محنت، دعا، ذکر اور عبادت کا وقت ہے، نہ کہ غفلت اور نیند کا۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں نماز فجر کے بعد سونے کی ممانعت کیوں اور کب سونا جائز ہے۔ نماز فجر کے بعد سونے میں کئی نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً برکت کا ضیاع۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے۔ اگر انسان اس وقت کو سوتے ہوئے گزارے تو وہ اس برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ غفلت اور سستی۔ فجر کے بعد سونا انسان کو سست اور غافل بنا دیتا ہے، جبکہ اسلام میں چستی اور محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رات بھر عبادت یا ضروری کاموں میں مشغول رہا ہو اور اسے جسمانی آرام کی ضرورت ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر آرام کرنا جائز ہے۔ قرآن و سنت میں صبح کے وقت کو عبادت، ذکر، دعا اور عمل کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کو بے شمار رحمتوں سے نوازا ہے۔ جو شخص اس وقت کو غافل ہو کر سونے میں گزارتا ہے وہ صرف نیند نہیں بلکہ برکت، رزق اور روحانی تازگی کو کھو دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی نے فرمایا، صبح کے وقت میری امت کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ تو آئیے آج سے ہی ایک نئی شروعات کریں، فجر کے بعد سونے کی عادت چھوڑیں اور اس بابرکت وقت کو دعا، تلاوت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے۔ اللہ اپنے پیارے رسول کے بتائے ہوئے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو ضرور سنائیں، شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔